سورہ نساء اور 5واں پارہ ہے. 5ویں پارے کے 6 رکوع پورے ہو چکے، 7واں رکوع جاری ہے، اور سورہ نساء کے 9 رکوع پورے ہو چکے ہیں، 10واں جاری. آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 ہے 75. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. وما لكم لا تقاتلون، اور آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں قتال کرتے، جہاد کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کے لیے جو مغلوب ہیں، کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، من هذه القریہ، اس بستی سے، ظالم اہلھا، اس کے یہاں رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا لے ہمارے لیے، کر دے ہمارے واسطے اپنے طرف سے کوئی حمایتی، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے واسطے کوئی، اپنے پاس سے کوئی مددگار. الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم جہاد کرو، قتال کرو، لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب یہ بالکل کمزور ہے، شیطان کا فریب کمزور ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ابتداءً پہلا جو حکم نازل ہوا وہ یہ کہ اپنا اسلحہ مضبوط کر لو، یعنی اپنا دفاعی نظام مضبوط کر لو. ابتدا میں یہ تھا کہ مقابلے کی اجازت نہیں تھی، تو کافر مسلمانوں پر ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم ڈھاتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. پھر ان سے تنگ ہو کر یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی شروع ہونے لگے. اب جو صحابہ مسلمان ہوتے، جو کوئی مسلمان ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتے، تو اب ان کو ہر ممکن کوشش کرتے، ہر طرح سے ان کو دبانے کی کوشش کرتے تاکہ یہ دب جائیں اور اسلام نہ لائیں. جیسے آج کل کوئی بعض برادریوں میں چلتا ہے، علاقوں میں چلتا ہے کہ کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو، تو جو دیکھے کہ بڑا دیکھے کہ بھائی اس کے کام کرنے سے اگر میرا نقصان ہے، گاؤں کا وڈیرا ہے، کوئی بڑا دیکھے تو وہ اس کو برادری کی سطح پر اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیری زمین چھین لیں گے، تیرے یہ کریں گے، وہ کریں گے. پھر جب اس پر بھی بات نہ چلے تو مالی لحاظ سے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس پہ بھی بات نہ چلے تو پھر اس کو اذیتیں طرح طرح کے لوگ اس کے پیچھے لگاتا ہے کہ اس کو تنگ کرو، تاکہ تنگ آ کر مقصد کیا تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کافروں سے تنگ آ کر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت فرما لی مدینے کی، لیکن ان میں بعض کمزور ایسے تھے جو یا تو غلام تھے، انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا، یا باندیاں تھیں قید کر کے رکھا ہوا تھا،
نکل نہیں سکتے تھے. اور خصوصاً جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ان کے پاس باندیاں تھیں یا جو ان کے پاس غلام تھے, جو بندے انہوں نے قید کر کے رکھے ہوئے تھے, ان پر اور زیادہ سختیاں شروع کر دی اور ان کی کڑی نگرانی شروع کر دی کہ تاکہ یہ نکل کر چلے نہ جائیں اور جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل نہ جائیں. اور پھر ان پر اور زیادہ ظلم ڈھانے لگے. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھ لیں کہ کتنا ان پر ظلم کیا جاتا تھا. صرف حضرت بلال نہیں, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب دیکھیں ان پر کتنا بڑا ظلم, کتنا ظلم ہوا کہ بالکل درمیان سے ان کو الگ کر دیا گیا. اسلام کی خاطر صحابیات نے قربانیاں دی, لیکن اسلام نہیں چھوڑا. اور یہ آنے والی رہتی انسانیت کو ایک امتی کو بتا کر چلا گئے, ذرا سی مجبوری کی وجہ سے, ذرا سی کام کی وجہ سے تم اعمال چھوڑ دیتے ہو. یہ دیکھو ہم جان کی قربانی دے رہے لیکن اسلام نہیں, جان کی قربانی دے رہے لیکن اسلام نہیں. مال کی صحابہ نے گھر بار سب چھوڑ دیا. ہجرت کر کے جو گئے تو یہ نہیں کہ کسی کے حوالے کر کے گئے کہ واپس آ کے آپ سے لے لیں گے, نہیں, سب چھوڑ دیا. اور ان کے گھروں پر دوسرے کافروں نے قبضہ کیا ہے, دوسرے کافروں نے قبضہ کیا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں, حالانکہ فاتح ہیں, مکہ کو فتح فرمایا ہے, لیکن انکساری عاجزی کے ساتھ. اس وقت بعض لوگ کہنے لگے جس نے جس کا گھر قبضہ کیا تھا آج تو اس ایک سے بدلہ لیں گے. اور بعض مسلمانوں کے اندر بھی, صحابہ کے اندر بھی یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آج تو ان سے ایک کر کے بدلہ لیں گے. کہ انہوں نے, ظاہر ہے غصہ دل انسان کا دکھتا ہے, غصہ تو آتا ہی, فطری سی چیز ہے. کوئی آدمی کسی کو گھر سے نکال دے, کتنا بڑا انسان پر صدمہ گزرتا ہے. وہ عارضی طور پر کسی کو گھر سے نکال دے, یہ جو عارضی, مثال کے طور پر اب یہاں پر ہمارے لوگوں کو گھر ملے ہوئے ہیں تو عارضی طور پہ ان کو یہ عارضی گھر ہی ہوتے ہیں, پکے تھوڑا ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو آرڈر دے دیا جائے کہ بھائی خالی کر دو, کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ ان کے مستقل آبائی گاؤں تھے جن گھروں کے اندر وہ بچپن سے پلے بڑے ہوئے ہیں, اور تنگ آ کر اس کو چھوڑنا پڑے کہ یہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی سروکار نہیں ہے. تو ان لوگوں کے دل کے اندر کتنا جذبہ ہوگا انتقام لینے کا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو میں نے معاف کیا. یہ دین اسلام کا بنیادی اخلاق بتلائیں کہ اخلاق مسلمان کے کیسے ہونے چاہیے. تو خیر, جب ظلم کر کے وہ ہجرت کر کے چلے گئے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر جب ظلم ہونے لگے, ظلم کرنے لگے, تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں. تو باقی جو لوگ پیچھے بچے وہ اللہ سے دعا کرنے لگے, یا اللہ اب ہم تو جا نہیں سکتے, قیدی ہیں, جائیں کیسے. ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها, اے اللہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں, اس سے ہمیں نکال لیں, اس سے ہمیں نکال دیں. ایک یہ دعا کی, اس سے ہمیں نکلنے کا اسباب سامان مہیا فرما. اور دوسری یہ دعا کی کہ وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا, اپنی طرف سے کوئی ایسا کو مرد بنا, کوئی ایسے لوگ بنا, کوئی ایسی جماعت ہو کو جو ہماری مددگار ہو, ہماری حمایتی ہو, ہماری حمایت میں بات کرے اور ہماری مدد کرے. جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی دونوں اعتبار سے. بعض لوگوں کو نکلنے کا راستہ مل گیا اور وہ چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, یعنی نکلنے کا ان کو راستہ مل گیا. اور بعض کو نکلنے کا راستہ تو نہیں ملا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہاد فرمائی. مکہ فتح ہوا, یہ جہاد فرمانا ہی ان کی مدد ہے, تو ان کی مدد کر کے مکہ فتح کر لیا اور اس کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تو دونوں دعائیں قبول فرمائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان پر مشکل آئے تو پہلی نظر اس کی اللہ پر جانی چاہیے, پہلی نظر اس کی اللہ پر جانی چاہیے, اور پہلے وہ اللہ سے دعا کرے. دیکھو انسان کے کام بنانے والی اللہ کی ذات ہے. کام بنانے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے اور اللہ کی مرضی منشا آپ کے کام کے ساتھ شامل حال ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو روک نہیں سکتی.
دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو روک نہیں سکتی. میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے والد صاحب آرمی کے اندر تھے, اب تو ریٹائر ہو چکے. تو ان کی سلیکشن ہوئی کہ جو اعزازی طور پر جو آرمی کی طرف سے حج پہ جاتے ہیں ان میں ان کی سلیکشن ہوئی. تو پچھلے کسی دور میں کسی حکمران نے پابندی لگائی تھی کہ داڑھی والا بندہ اس سال حج کے لیے نہیں جائے گا. شاید جو پرانے ہیں ان کے شاید ذہن میں ہو. اب والد صاحب کی سلیکشن ہو گئی, نہیں پتا کیسے ہوئی, سلیکشن ہو گئی. کرت کمپٹیشن ہوئی, اس میں اچھی پوزیشن آئی تو انہوں نے کہا انعام پہ طور پہ اس کو حج پہ بھیجیں گے. کافی پرانی بات ہے. تو بات بتانے کی میں عرض کر رہا ہوں کہ ملک کا حکمران کہہ رہا ہے کہ داڑھی والا آدمی نہیں جائے گا. اب جو گروپ جاتے ہیں تو 10-10 بندوں کا والد صاحب فرماتے ہیں گروپ جاتا تھا, تو پہلے 10 بندے جو پہلے جاتے ہیں ان کو پھر یعنی الوداع کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, آرمی کے افیسرز بھی ہوتے ہیں, بعض دوسرے منسٹر بھی ہوتے ہیں, ان کو الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں جو اعزازی طور پہ جاتے ہیں. تو کہا کہ وہ جو لوگ آئے تو کہا میں پہلے 10 بندوں میں میرا 6واں نمبر تھا, میں سے کھڑا ہوں. تو اس وقت لوگ بعض جو ان کو تو پتا تھا یہ قانون پاس ہوا ہے, یہ بات ہوئی ہے, تو پوچھ رہے کہ آپ ان کے ساتھ ہو. وہ سمجھے کہ شاید ویسے کوئی الوداع کرنے کے لیے. کہا نہیں, ہاں میں ان کے ساتھ ہوں. اس وقت تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا. اور پھر جب وہاں پر اترے تو وہاں پر ان کو ریسیو کرنے کے لیے اعزازی طور پر کو بندے سعودی عرب میں بھی کھڑے تھے, انہوں نے بھی پوچھا کہ بالکل. تو ملک کی طاقت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ نہیں جائے گا, ایسا بندہ نہیں جائے گا. اللہ کہہ رہے جائے گا, تو اللہ لے کے گیا. یعنی یہ وہ بات ہے جو 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 ہم ہمارے گھر پہ بیت چکی ہے, آ چکی ہے. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ نے پھر ایک موقع پر ان کو لے کے, جس وقت آپ کو یاد ہوگی کہ وہاں پر سلنڈر پھٹے تھے, کچن وغیرہ جل گئے تھے, کافی جو ہے نا وہ حاجی شہید بھی ہو گئے تھے. اس موقع پر والد صاحب خدام میں تھے, وہ بھی سرکاری طور پر گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ والد صاحب تھے, ساتھ ان کے ایک افیسر تھے, میجر صاحب تھے, وہ انہوں نے کسی جو بڑے تھے ان کی جو گھر والے تھے ان کو بچایا, پہاڑی پہ لے گئے اور آگ سے بچ گئے, بالکل قریب تھی ان کی آگ. تو اس وقت پھر ملک کا جو حکمران تھا, میں نے نام دونوں طرف کا نہیں لیا, ملک کا جو حکمران تھا اس نے بلایا اور شاباش دی اور یہ کہا کہ آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں. تو جوانی تھی اور اللہ نے دین کا ایک جذبہ بھی دیا ہوا تھا. تو دونوں نے کہا, میجر صاحب نے بھی, والد صاحب نے بھی, کہ یہ ہماری ڈیوٹی تھی, ہم نے ڈیوٹی پوری کی ہے, تو ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. خیر انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ نیکسٹ ہر سال یہ دونوں بندے خدام کے ساتھ آئیں گے. اب ایک طرف ملک کا حکمران کہہ رہا ہے کہ ایسا بندہ نہیں جا سکتا, اللہ لے گے. ایک طرف ملک کا حکمران کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جائے گا, اس کے بعد پھر حج کی ابھی تک موقع نہیں ملا, عمرے کے لیے اللہ لے جاتے رہے. تو اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہو جائے. میں آپ کر رہا کہ پہلی انسان کی پریشانی جب آئے نا تو پہلی توجہ اللہ کی طرف جانی چاہیے. پہلی ابتدائی توجہ, ابتدائی بات اس کی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ تو نے کام کرنا ہے, تیرے اختیار میں ہے. باقی لوگ بے بس ہو سکتے ہیں, اس کا دائرہ اختیار قلیل ہے, تھوڑا ہے, ایک دائرہ اختیار ہے, اس سے باہر وہ نہیں جا سکتے. لیکن اللہ رب العزت کا دائرہ اختیار تو سب سے زیادہ وسیع, اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور اللہ دیکھو مانگی اس سے چیز جاتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو 50,000 روپے چاہیے, تو کیا خیال ہے, وہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے گا جو 50,000 دے سکتا ہے, یا کسی فقیر جس کے پاس خود کھانے کے لیے ہے اس کو بس چلا جائے گا جی مجھے 50,000 روپے دے؟ کیا خیال ہے کس کے پاس جائے گا؟ جو دے سکتا ہے اس کے پاس جائے گا نا. تو کیا خیال ہے ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہوں اللہ پوری کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. تو ابتداً جو بھی پریشانی ہو, ابتداً جو بھی کام ہو, جو بھی مشکل ہو, ابتداً ہماری دعا اللہ سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد سیکنڈ طور پر اس کے لیے اسباب جتنے بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں جائز طریقے سے, وہ اسباب اختیار, سبب بھی اختیار کرنا ہے, لیکن ابتدا اللہ کی دعا سے کرنی, اور سبب پر یقین نہیں کرنا کہ سبب کے ذریعے میرا کام ہوگا. نہیں, کام میرا اللہ نہیں کرنا, کام میرا اللہ. جب آدمی کا یہ یقین ہوگا نا پھر پریشانی نہیں ہوگی, پھر یہ چوری کبھی نہیں کرے گا, پھر یہ 2 نمبری کبھی نہیں کرے گا, پھر یہ ڈنڈی کبھی نہیں مارے گا. ہاں کیوں؟ کس کو پتا ہے کہ میرا کام بنانے والا بھی کون ہے اور بگاڑنے والا بھی.
اگر میں اللہ کو ناراض کروں گا میرا کام بگڑے گا، اگر میں اللہ کو راضی کروں گا میرا کام بنے گا. اور جب اللہ کام بگاڑنے پہ آ جائے کوئی بنا، اور جب اللہ بگاڑنے پہ آ جائے بنا کوئی نہیں سکتا، بنانے پہ آ جائے تو بگاڑ. جب آدمی کا یہ یقین ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد معاملہ ہی ختم ہو گیا صاحب. تو اس لیے ابتدا مسلمانوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. ایک بات. دوسری بات، یہ تو کمزور مسلمانوں کے متعلق تھی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ہو. اب کمزور مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی، دوسرے مسلمان جو طاقتور ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے کمزور مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جیسے جسم کی آنکھ دکھتی ہے نا تو منہ بھی کہتا ہے میں نے کھانا، زبان بھی کہتی ہے، دانت بھی کہتا ہے آج ہم نے کھانا نہیں کھانا، معدہ بھی کہتا ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ احتجاج کر رہے ہیں، آنکھ دکھ رہی ہے. ہاتھ بھی اس طرح کام نہیں کرتا جب زیادہ دکھ رہی ہو. آپ دیکھیں جس آدمی کو زیادہ شدید درد ہو تو پھر جسم کام نہیں کرتا اس طریقے سے کہ پورا جسم اس کے لیے. تو کہا کہ مسلمان کی مثال، تمام امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی طرح کہ کسی ایک جسم کے حصے پر کو درد ہو، اس کا درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے. اسی طرح کسی ایک دنیا کے کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اس کا درد، اس کا غم، اس کا افسوس، اس کی مدد کا جذبہ، یہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو حالت طاقت میں ہے اور مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی عام مسلمان جن پر ظلم نہیں ہو رہا، کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں. اور ان کے لیے ضروری ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں جہاد کرتے کہ وہ مظلوم لوگ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو مدد کا ذریعہ بنانا ہے، آپ ان کی مدد کریں. اور پھر کہا کہ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے، اس میں پھر آدمی کے دل کے اندر لالچ آ جاتی ہے کہ جہاد ہوگی، ملک فتح ہوگا، ہاں علاقہ فتح ہوگا تو وہ علاقہ ملے گا، زمین ملے گی، زمین کی حکومت ملے گی. نہیں، ایمان والا جو ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد ہوتی ہے، اس کی بنیادی 2 شرطیں ہیں، یہ یاد رکھیں. بنیادی طور پر اس کی کتنی شرطیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ الذین آمنوا، یعنی آپ قتال فی سبیل اللہ، جہاد کس کو کہیں گے کہ جہاد کیا ہے؟ اس کے لیے یعنی ہر ایک لڑنے والا اس کو جہاد کہیں گے، ہر ایک جو لڑ رہا ہے اس کو جہادی نہیں کہیں گے، اس کو قتال نہیں کہیں گے. جہاد کے لیے بنیادی شرط، پہلی شرط ایمان ہے کہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، کہ مسلمان اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوگا. اگر مسلمان لڑے گا تو وہ اللہ کے راستے میں لڑے گا. دوسری شرط یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہو. دنیا بھی اس کی کوئی غرض نہ ہو، مال حاصل کرنا، ہاں ملک فتح کرنا، علاقے بنانا، حکومتیں بنانا، یہ اس کی غرض نہ ہو، بلکہ اس کی غرض صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے. ایمان، حالت ایمان میں ہو اور اس کی غرض کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کی سربلندی ہو. تو اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے پھر وہ، اور ان کی غرض یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. کیا مطلب؟ تو ان کی غرض دنیا نہیں ہوتی ہے، ان کی غرض اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور والذین کفروا، جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں. اور شیطانوں کی بنیادی غرض کیا ہوتی ہے؟ دنیا ہوتی ہے. چونکہ وہ دنیاوی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ اس لیے دنیاوی غرض سے، مال و متاع کی غرض سے لڑتے ہیں. اب مسلمان دیکھ رہے کہ اگر مال و متاع کی غرض سے لڑ رہا ہے تو پھر وہ دیکھ لے اپنے ٹھکانا. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ جو شیطان کے دوست ہیں نا، شیطان کے جو حمایتی ہیں، شیطانیت کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ، تو ایک تو اس کے ساتھ بھی لڑو، اس کے ساتھ بھی لڑو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور جو ان پر ان ظلم کی حمایت کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی لڑنے کا حکم، اس کے ساتھ بھی قتال کر رہے ہیں. یعنی جو فساد ہے اس کی جڑ ختم کرنی ہے. تو جڑ تبھی ختم ہوگی کہ جب ظالم کی بھی سرکوبی ہو اور ظالم کی حمایت کرنے والے کی بھی سرکوبی ہوگی، تب جا کر فساد کی جڑ ختم ہوگی. اور یہ ظالم اس وقت کے ظالم بھی ظلم کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون، یہی لوگ فساد کرنے والے، اصلاح کرنے والے نہیں، یہی فساد کرنے والے. اس لیے
شیطان کے ساتھ، شیطان کے جو پیروکار ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑنا ضروری، اور جو ان کی حمایت کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی لڑنا ضروری. اور پھر اگر شیطان کی حمایت مسلمان بظاہر مسلمان کی شکل میں کر رہا ہے، کہ مسلمان ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، جو اس کی وہ حمایت کر رہا ہے، گویا وہ بھی اس کا حمایتی ہے، اس کے ساتھ بھی پھر وہ گویا مسلمانوں کا باغی ہے، اس کو مسلمانوں کا باغی کہیں گے، پھر اس کے ساتھ بھی قتال. یہ قرآن کہہ رہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے جو حمایتی ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، اسے جو دوستی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی قتال. ان کید الشیطان کان ضعیفا. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شیطان کی چال کمزور ہے. شیطان کی چال کیا ہے؟ اب دیکھیں صحابہ کی تاریخ پڑھیں تو کئی غزوات کے موقع پر کئی صحابہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ 60,000 کا لشکر ہے، بس میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں. اتنے ہزار کا لشکر ہے، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں. لوگوں نے کہا بھائی اتنے ہزار کا لشکر ہے تم اکیلا؟ کہا ان کی مثال مردوں کی سی ہے، ان کی مثال مردوں کی سی ہے. اور اتنا بھی میں کمزور نہیں ہوں کہ میں مردوں کے سر سے جو ہے نا گردنیں الگ نہ کر سکوں. تو کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا. کمزور مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. جو کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کی جو حمایت کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر یہ قدم اٹھائے گا تو یہ کہیں پیچھے رہ جائے گا یا اس کا نقصان ہو جائے گا. نہیں، وہ جو جن کے خلاف تم جہاد کر رہے ہو وہ کبھی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کی چال، ان کی طریقہ کار، ان کا سارا تدبر، ان کا سب کچھ کمزور ہے. اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہوگی. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات حق اور سچ ہے. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما لکم، کیا ہوا تم کو، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، مغلوب ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، جو دعا کرتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، اس کے رہنے والے لوگ، یہاں کے لوگ ظالم ہیں، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، کر دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیًا، کوئی حمایتی، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مددگار. الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کہ ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، دنیا بھی کوئی ان کی غرض نہیں ہوتی. والذین کفروا، جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں اللہ شیطان کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب، شیطان کی ساری چالیں کمزور ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا وابداننا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خير.